السلام علیکم ٹو آل اسٹوڈنٹس. میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں جو برائٹ آئیڈیا زون فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیشن چل رہا تھا وہ سافٹ ویئر اڈوب السٹریٹر کے اوپر تھا، اور آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ کلاس نمبر 2 ہوگی. تو اس میں ہم اپنے اگلے ٹول کی جانب چلتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل ہم اپنا اڈوب السٹریٹر اوپن کرتے ہیں، اور جیسے میں نے اوپن کیا تو ہمارے سامنے ہی اس کی سکرین جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، کھل چکی ہے، آ چکی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹول موجود ہے وہ ہے سلیکشن ٹول، جو کہ ہم نے استعمال بھی کیا ہے پہلی کلاس میں. تو ہماری یہ آج کی دوسری کلاس ہے. تو اس سے آگے والا جو ٹول ہے وہ ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول. فرسٹ آف آل تو ہمیں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا جو اصل پرپز ہے وہ جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے. تو دیکھیں، جیسا کہ سلیکشن ٹول ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلے پڑا ہوا ہے سلیکشن ٹول، جیسے یہ کام کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہی یہ ہمارا جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے یہ بھی کام کرتا ہے. لیکن سلیکشن ٹول سے مختلف تھوڑی سی چیزیں ہیں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی، کہ جس کی مدد سے ہم کسی بھی شیپ کو، کسی بھی چیز کو جو ہم نے یہاں پہ بنائی ہوگی، جو بھی شیپ بنائی ہوگی اس کو ہم کسی بھی شیپ میں ڈال سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کے سامنے ابھی ایک لائن کھینچتا ہوں پین ٹول کی مدد کے ساتھ. اب دیکھ لیں کہ میں نے ایک لائن بنا دی ہے، اور اس کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے. جیسے میں ابھی اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے. جیسے میں اس کو سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے، جس کو السٹریٹر کی زبان میں اینکر کہا جاتا ہے. یہ دائیں اور بائیں دونوں طرف پائے جاتے ہیں، اور اس کے جو درمیان والی جو لائن ہے اس کو ہم پاتھ کہتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے وہ ان اینکر کے اوپر کام کرتا ہے، کہ جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو رائٹ والا اینکر ہے اس کو میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے یہاں سے اٹھا کے کہیں اوپر کی جانب لے جاؤں. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے فرسٹ آف آل تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. جب اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول بھی کام نہیں کرے گا. جیسے میں نے سلیکشن ٹول لیا اور میں نے اس لائن کو جو ہے وہ چوز کیا ہے، تو اب میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیتا ہوں. ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے میں اب ایک رائٹ والے جو اینکر ہے اس پہ کلک کرتا ہوں. جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہ سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر میں نیچے کی جانب لے جاؤں، کھینچوں. تو یہ دیکھیں جیسے میں نیچے لے کے جا رہا ہوں وہی حصہ جو اینکر میں نے چوز کیا تھا، جس کو سلیکٹ کیا تھا، وہی نیچے آ رہا ہے. اب اگر میں چاہوں تو لیفٹ والے کو ایسا کروں تو وہی طریقہ ہوگا کہ جیسے میں نے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول چوز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے. تو اب میں اس کو اینکر پر کلک کروں گا. جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ بھی اب چوز ہو چکا ہے، سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں اس کو اٹھاؤں گا یہاں سے، جیسے جہاں پر میں رکھنا چاہوں وہاں پہ اس کو رکھ سکتا ہوں. اب یہ ہوا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شیپ بناتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. میں اس کو ڈیلیٹ کیا. اب میں ریکٹینگل لے لیتا ہوں. یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ریکٹینگل بناتا ہوں. جیسے میں نے یہ ایک ریکٹینگل بنایا ہے تو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اسی شیپ کے اوپر چاروں طرف دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہ یہاں پہ یہ والے انہی کو اینکر کہتے ہیں، اور درمیان والی لائن کو پاتھ کہتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کلر بھی دے دیتے ہیں اوپر پاتھ والے کو.
ہم نے اس کو پاتھ کو جو ہے وہ کلر دے دیا ہے، آپ کے سامنے ابھی واضح نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ فقط اور فقط جو یہ اینکر پہ کام کروں تو مجھے اسی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو چوز کرنا پڑے گا۔ تو میں جیسے ہی اس کے اوپر کلک کروں گا اس اینکر کے اوپر، تو جیسے ہی کلک کیا تو یہ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس کو پکڑ کے کھینچوں گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ فقط اسی ایک اینکر کی ہی شکل تبدیل ہوگی، جس انداز میں آپ لے کے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کارنر کی بھی میں دوسری جو شیپ ہے وہ تبدیل کروں، تو میں اس کو پکڑوں گا، اس کو سلیکٹ کر کے جیسے سلیکٹ کیا تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک شیپ بن گئی ہے، اور جیسے میں اس کو جس انداز میں لے کے جانا چاہوں لے کے جا سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک سلیکشن ٹول کے ایک شکل بن چکی ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ سلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی ہی ایک ہمارے پاس ایک یہ شکل بن چکی ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور ڈیلیٹ کر کے اور دوبارہ ایک ریکٹینگل بناتا ہوں۔ ہاں، آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکٹینگل بنایا میں نے، اور اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ جو سرکل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ تو چلے آپ اس کے جو سامنے آ چکے ہیں تو اس پہ بھی وضاحت کر دیں کہ ان سرکل کا کام یہی ہے کہ جیسے ہی آپ سلیکشن ٹول کو چوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے، تو آپ جیسے ہی ایک دائرے کو پکڑ کے کھینچیں گے، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک راؤنڈڈ دائرہ جو ہے، راؤنڈڈ ریکٹینگل جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہے وہ راؤنڈڈ نہ بنے، تو ہم فقط ایک کارنر کو جو ہے وہ راؤنڈڈ بنائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں کنٹرول زی کرتا ہوں، واپس جاتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول استعمال کرتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں، اور میں اس ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور میں اب اس ایک دائرے کو اندر کی جانب کھینچتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف اس کو کرب آ گیا۔ یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا کام بھی یہی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو ایک دائرے کو کھینچیں گے، درمیان والے کو، تو وہ اس کے اندر کرب لائے گا۔ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ایک کرب لاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، جس کے اندر آپ لے جانا چاہیں اس کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کر کے اس کے اندر آپ کرب لے آ سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ ان دو جو ہے کارنر کی لیفٹ اور رائٹ دونوں کی ہی شکل تبدیل ہو، تو میں ان دونوں کو ہی سلیکٹ کروں گا۔ دونوں کو سلیکٹ جیسے ہی کیا، میں درمیان والے ایک چھوٹے سے دائروں کو نیچے کی جانب کھینچوں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوپر سے ہی ان دونوں کی طرف کرب آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ کچھ ایک کسی طرح کی شیپ بن جائے۔ اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے والے جو ہیں کارنر لیفٹ اور رائٹ، ان کا بھی جو ہے ان کا بھی وہ تبدیلی لائے، تو آپ اس کو پکڑیں، جس انداز میں چاہیں لے کے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقط جس چیز کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اسی کی ہی وہ تبدیل ہوئی ہے، شیپ تبدیل ہوئی ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا۔ اب میں یہاں پہ ایل ایس ٹول لیتا ہوں، ایل ایس ٹول کی مدد سے میں ایک چھوٹا سا ایسے ہی سرکل بنا لیتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ فقط یہ ایک چھوٹا سا ایسا سرکل ہے سادہ سا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی چیز میں ڈالوں، کسی شیپ میں لے کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اسی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو چوز کروں گا۔ جیسے ہی میں اس کو چوز کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں ان دو اینکر کو میں نے چوز کیا ہے، تو آپ کے سامنے یہ ہینڈل آ چکے ہیں۔ یہ السٹریٹر کی زبان میں ان کو ہینڈل کہتے ہیں، کہ جو آپ کو ان اینکر کے اوپر دائیں اور بائیں نظر آ رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی بھی شیپ میں ڈالوں، تو اس ایک اینکر کو اس ایک ہینڈل کو میں پکڑوں گا، پکڑ کر جس انداز میں چاہوں اس کو ڈال سکتا ہوں۔
अब मैं चाहता हूँ कि इसी एक सर्कल का मैं एग बना दूँ, एक अंडा बना दूँ। तो वो कैसे बनेगा, तो वो मैंने से पहले से ही इसको चूज़ किया हुआ है। अब दोबारा फिर करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया हूँ कि इसको एक एग की सूरत में लेके जाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी जो दरमियान वाले ये दोनों कॉर्नर हैं इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे सिलेक्ट होंगे, ये आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, दबाए लेफ्ट की को दबाए रखा है, दबाए रखेंगे, इसको दरमियान में लाएंगे। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये दोनों जो हैं कॉर्नर, ये एंकर, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसी इन दोनों में से किसी एक एंकर को पकड़ कर नीचे की जानिब खींचूंगा। जैसे ही मैं खींचता हूँ देख सकते हैं कि आपके सामने एक एग की सूरत है में वो आ चुका है एलिप्स। अब मैं चाहता हूं कि इसी एलिप्स को ही किसी और शक्ल के अंदर डालूं। तो क्या करूंगा, मैं कंट्रोल जी करता हूं, वापस जाता हूं। आप देख रहे हैं कि इनके कॉर्नर के ऊपर हैंडल आ चुके हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, उनको इनके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में इनको अपने एक मुख्तलिफ नाम दिया गया है, लेकिन इलस्ट्रेटर की ज़बान में इन्हें हैंडल कहा गया है। अब इन हैंडल की मदद से हम कोई चीज़ जिस चीज़ में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। जो भी चीज़ हम जिस अंदाज में रखनी चाहें हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देख सकते हैं, आप जैसे भी इसको इस्तेमाल करना जहाँ पे भी लेना चाहें लेके जा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको एक मैंगो की सूरत में, मैंगो की शक्ल में लेके आएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हम राइट वाले जो कॉर्नर है, दरमियान एंकर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके दरमियान ऊपर जो है हैंडल आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसको मैंगो की शक्ल दें, तो हम इसी हैंडल को नीचे वाले को पकड़ेंगे और पकड़ कर अंदर की जानब जो है वो खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एलिप्स जो है अपनी शक्ल जो तब्दील कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी मैंने जैसे ही हैंडल को अंदर की जानब खींचा है तो उसने उसको एक कर्व दिया है अंदर की जानब और उसको एक मैंगो की शेप दे दी है। और मैं चाहता हूं कि इसी के ऊपर मैं एक पत्ता भी लगा दूं, तो वो भी लगा देते हैं। ये पत्ता जो है वो एंकर पॉइंट टूल की मदद से लगेगा या किसी आप पेन टूल की मदद से भी बना सकते हैं। अब मैं ऐसे ही आसानी के तौर पर ये बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक मैंगो की जो सूरत है वो तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से हम इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो है वो समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं।